حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ کی طرف بھیجا گیا قاصد کے طور پر، تو ان کے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو شلوار ہے یہ نصف ساق پر ہے، یعنی نصف پنڈلی پر ہے، تو آپ نیچے کرے تھوڑا سا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہَكَذَا إِزَارُ صَاحِبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میرے صاحب، میرے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار باندھتے تھے، اس وجہ سے میں نصف ساق پر ازار باندھوں گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى من جر ثوبہ خیلاء، متفق علیہ۔ عزیز دوستو، آج کے بیان میں ایک مختصر مسئلہ ذکر کروں گا، اور قرآن و حدیث میں اس مسئلے سے متعلق جو ضروری احکام ہے اس کو بھی ذکر کروں گا بعون اللہ و توفیقہ انشاءاللہ تعالی۔ عزیز دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت سے لے کر 55 تک، مرنے تک انسان کے جتنے حالات ہوتے ہیں، جتنے ساعات ہوتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، اور شریعت مطہرہ کے کامل رہنمائی موجود ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ تمہارا کیسا پیغمبر ہے؟ انی لأری صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، کہ تمہیں بول براز کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، یہ تمہارا کیسا معلم ہے، کیسا صاحب ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجل، جی ہاں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اللہ نستقبل القبلہ ولا نستنجی بایماننا ولا نکتفی بدون ثلاثة احجار لیس فیہ رجیع ولا عظم او کما قال۔ فرمایا کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے یہ طریقہ بھی سکھایا ہے کہ جب تم پیشاب کرو تو قبلہ کی طرف منہ کر کے، پیٹ کر کے نہ کرو، اور جب تم استنجا کرو تو 3 ڈیلوں سے کم پر استنجا نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر صاف رکھو۔ لیس فیہا رجیع ولا عظم، اور ایسا پیغمبر ہے کہ جنہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ ڈھیلا کیسا ہونا چاہیے، اس میں نجاست نہیں ہونی چاہیے، اس میں ہڈی نہیں ہونی چاہیے تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ ولا نستنجی بایماننا، اور ہمیں ہمارے پیغمبر نے یہ بھی حکم فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان معترضین کو منہ توڑ جواب دے دیا کہ ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیغمبر ہے جن کی رہنمائی موجود ہے ہمارے لیے ہر معاملہ میں، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی حالت کسی امتی پر گزرے، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ تو انہیں ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ جب بھی تم راستے پر چلو تو تکبر کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ نہ چلو، اور جب تم اپنا ایزار باندھو تو تمہارا ایزار ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ نصف ساق پر ہو، نصف پنڈلی پر تمہاری ایزار ہو، تمہارا تہبند ہو، اور رخصت یہ ہے کہ جو تمہاری ٹخنے ہے اس سے اوپر ہو، ٹخنوں کے نیچے تمہارا ایزار، تمہارا تہبند، تمہارا شلوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور پر یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آج کل فیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا شلوار ٹخنے کے نیچے ہو، لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلاء، جو بھی اپنا شلوار ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے، یہ قید اتفاقی ہے، عام طور پر تکبر کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، تو لا ينظر اللہ، اللہ قیامت کے دن بنظر رحمت اس شخص کے طرف نہیں دیکھیں گے۔ متفق علیہ روایت ہے جس کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے
ذکر کیا ہے۔ آج دیکھیے نوجوانوں کو کہ شلوار ٹخنے کے نیچے اگر نہ ہو تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو فیشن نہیں ہے، فیشن یہ ہے کہ شلوار ٹخنے کے نیچے ہو۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کے اندر شلوار کے اوپر کرتے ہیں، عام حالت میں نیچے کرتے ہیں، چاہے نماز کی حالت ہو یا نماز کے علاوہ کی حالت ہو، ہر حالت میں شلوار ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائیں گے، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون ہے وہ 3 لوگ؟ نمبر 1 المسبل، جو اپنے شلوار کو ٹخنے کے نیچے رکھتا ہے۔ نمبر 2 والمنان، احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ اچائی کی، تعاون کیا، پھر بعد میں اس پر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ مدد کی، یہ مدد کی، یہ کیا، وہ کیا۔ تو ایسے آدمی کو اللہ بنظر رحمت نہیں دیکھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر والمنفق سلعته بالحلف الكذب، جو اپنا مال بیچتا ہے، دکان میں دکاندار بیٹھا ہے اور اپنی چیزیں بیچتے ہیں جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر، اللہ کی قسم یہ چیز اتنی پر ہے، جبکہ وہ چیز اتنی پر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو 3 آدمی ہوتے ہیں، اللہ بنظر رحمت بھی ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی کون سا ہے؟ المسبل، جو اپنا شلوار ٹخنے کے نیچے رکھتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے طرف بنظر رحمت نہیں دیکھیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تکبر کی وجہ سے نیچے نہیں لٹکانا چاہیے، اگر کسی کے دل میں تکبر نہ ہو تو اگر وہ لٹکائے تو کوئی گناہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سنے تو بہت مغموم ہوئے اور فرمایا کہ میرا شلوار ٹخنے کے نیچے ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست ممن یصنع خیلہ، آپ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، بے پرواہی میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان ابو بکر احنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد جھکا ہوا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شلوار تھا، جو ازار تھا، وہ کوشش کرتے تھے کہ نیچے نہ لٹکے، لیکن بے پرواہی میں کبھی کبھی اس طرح ازار نیچے چلا جاتا تھا، یسترخی عن حقوبہ، بے پرواہی میں۔ تو اس سے معلوم ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوشش کرتے تھے، لیکن کبھی اگر بے پرواہی میں ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باقاعدہ قصداً ارادتاً شلوار کو ٹخنے کے نیچے رکھنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے، ایک وجہ تو یہ ہے اس کی ممانعت کی حکمت کہ اس میں اسراف و فضول خرچی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب کا ارشاد ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، تم اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اور عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنا ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت و پٹکار ہو اس عورت پر تلبس لبسۃ الرجل، جو مردوں جیسا لباس اپناتا ہے، اور اس مرد پر اللہ کی لعنت ہو یلبس لبسۃ المرأة، جو عورتوں جیسا لباس اپناتا ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا شلوار ٹخنے کے نیچے ہوگا تو اس سے آپ کا کپڑا نجس ہوگا، نجس لگنے کا قوی امکان ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑے کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ لہٰذا اس وجہ سے نوجوانوں کو چاہیے، بوڑھوں کو چاہیے کہ جب بھی راستے پر چلے، چاہے نماز کی حالت ہو یا نماز کے علاوہ کی حالت ہو، تو اپنی ازار کا، اپنے تہبند کا خاص خیال رکھ کے، یہ نہ ہو کہ تمہارا جو شلوار ہے، تمہارا جو ازار ہے، یہ ٹخنے کے نیچے ہو، اس وجہ سے ہم عذاب علیم کا مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ کی طرف بھیجا گیا قاصد کے طور پر، تو ان کے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو شلوار ہے یہ نصف ساق پر ہے، یعنی نصف پنڈلی پر ہے،
تو آپ نیچے کرے تھوڑا سا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہَكَذَا إِزَارُ صَاحِبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میرے صاحب، میرے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار باندھتے تھے، اس وجہ سے میں نصف ساق پر ازار باندھوں گا. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان سے نوالہ گر گیا، ایرانی بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا مجمع ہے، تو ایک صاحب نے سوالیہ انداز سے اس کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا، نوالہ اٹھا کر فرمایا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، اے ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں. تو لہٰذا ان احمقوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے، اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. اما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.